بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، آپ کے رزق اور اسباب رزق کی حفاظت فرمائے۔ باب ضرب یضرب اور نصر ینصر کی ساری گردانیں یعنی صغیر بھی اور کبیر بھی مکمل سیغوں اور ترجمے کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اب ہم کچھ اجرا کرتے ہیں، سیغے پہچانتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے چیک کریں کہ اس کے مطابق ہمیں سیغہ پہچاننا آ چکا ہے یا نہیں۔ تو اجرا کے لیے چلتے ہیں ہم اسکرین پر۔ یہ ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17۔ اس آیت کے اندر یہ ایک لفظ ہے وَتَرَكَهُمْ، اس میں واو الگ ہے، ہم الگ ہے۔ ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ ہے تارکا۔ جب تارکا حروف اصلیہ تا، را اور کاف، جب حروف اصلیہ یہ ہیں اور اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے، تو وزن نکالنے کا طریقہ باب ضرب یضرب یعنی ابتدائی صرف کی جو کلاسیں تھیں اس کے اندر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور وہ سبق نہیں پڑھا تو اس لنک پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ وزن جب ہم نے نکالا تو وہ ہے فعلہ، تو وزن نکالنے کا طریقہ تو گزر چکا ہے، اب ہم اس سے آگے ہیں۔ اب ہم نے صیغہ پہچاننا ہے، جیسے ضربہ بر وزن فعلہ تھا، نصرہ بر وزن فعلہ تھا، تو یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ آگے ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصر، یہ صحیح کا لفظ پہلی مرتبہ میں نے صیغوں میں استعمال کیا ہے، یہیں سے سمجھ لیں تاکہ ہم پورا ہی صیغہ بیان کرتے ہوئے جائیں۔ ابھی تک جو میں نے عرض نہیں کیا تھا اس لیے کہ ابھی ہمارا اس کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں، ہم نے اس کا تعلق ہفت اقسام سے ہے، تو چونکہ اس کو ہم نے ابھی چھیڑا ہی نہیں اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ تو یہ آسانی کے ساتھ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آپ کسی بھی کلمے کے حروف اصلیہ نکالتے ہیں تو حروف اصلیہ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ فا اور عین اور لام کے سامنے حمزہ نہیں آنا چاہیے، حرف علت نہیں آنا چاہیے۔ حرف علت واو، الف اور یا، تو واو اور یا ہی اصل میں آیا کرتے ہیں، الف نہیں آتا، تو بہرحال حرف علت نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک حرف رپیٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو حرف عین کلمہ کے مقابلے میں ہے وہی لام میں ہو، تو اس طرح یعنی ایک حرف تکرار سے نہیں آنا چاہیے۔ تو جو لفظ ایسا ہوتا ہے اس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ تو تارکا کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ ایک حرف دو مرتبہ آیا ہے، تو اس لیے یہ صحیح، تو صحیح ہونے کا یہی مطلب ہوگا۔ تو آئندہ ہم اس کو صیغے کے بیان کے اندر صحیح کا لفظ بھی بول دیں گے، اور صحیح کا مطلب میں نے آج آپ کو سمجھا دیا۔ ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصر۔ اب ایک مسئلہ اس صیغے کے اندر یہ ہے کہ تارکا بر وزن فعلہ، یہ تو پتہ چل گیا کہ ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ باب نصر ینصر سے ہے، ضرب یضرب سے نہیں ہے؟ کیونکہ ضرب یضرب کی ماضی تو اسی وزن پر آتی ہے، تو جب ضرب یضرب کی ماضی اس وزن پر آتی ہے تو دونوں ہی ماضیاں نصرہ اور ضربہ کا وزن ایک ہے، تو پھر صرف اس ماضی سے کیسے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا تعلق باب نصر ینصر سے ہے؟ تو اس کے طریقے میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیے ہیں، دو طریقے ہیں۔ یا تو آپ لغت میں دیکھ لیں تو دائیں بائیں کہیں کوئی نشان نہیں دی گئی ہوگی جو پہلی کلاسوں میں نے اجرا میں آپ کو بتائی تھی، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کا احادیث طیبہ کا وزٹ کریں اور یہی لفظ کسی اور فارم میں آپ کو مل جائے۔ تو اگر ماضی آپ کو مل چکی ہے تو آپ کا اس کا مضارع ڈھونڈ لیں، تو مضارع جب آپ کو مل جائے گا، مضارع کا صیغہ مل جائے، مضارع سے بنا ہوا اور کوئی بھی معروف کا صیغہ مل جائے تو آپ کو نشاندہی کر دے گا کہ مضارع کے عین کلمہ پر کون سی حرکت ہے۔ تو چلیں ذرا میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ ہم باب کس طرح پہچانتے ہیں۔ ہمارے پاس سورہ دخان اور اس کی آیت نمبر 24،
اس کے اندر لفظ آیا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْبًا، تو وَاتْرُكْ واو کو بھی چھوڑ دیں، اترک بروزن افعل، جیسے انصر، واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف. تو اترک تھا، شروع میں واو لگا تو حمزہ وصلی درمیان سے گر گیا، تو وت واو جو ہے تا کے ساتھ آ کر ملی، یہ بھی آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں. اور آگے اترک کاف ساکن تھا، جب اس کو آگے جوڑا البحرہ میں تو البحرہ کے کا جو حمزہ ہے یہ وصلی تھا وہ گر گیا، تو اب کاف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن، ان کو جب جوڑنا ہے تو دو ساکن جڑتے نہیں ہیں، تو آپ کو پہلے ساکن کو کوئی حرکت دینا ہی ہوتی ہے، تو ہم نے کاف کو اس لیے کسرہ دیا، تو یہ بن گیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ. ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ ہم نے اس کے باب کو پہچاننا ہے. تو یہ ہمارے پاس دو لفظ آ گئے، ایک تارکا اور ایک اترک. اور اترک اگر ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مضارع بھی عین کلمہ مضموم ہی ہوگا، تو وہ تھا یترک، یترک یترکان یترکون، تترک تترکان یترکون تترک، تو تترک سے اترک بنا، جیسے تنصر سے انصر بنا. اب یہاں پر غور کریں، تارا کا را عین کلمہ ہے، ماضی میں وہ مفتوح ہے اور مضارع میں مضموم. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ عین مضارع کا سیغہ ہو یا مضارع سے بنا ہوا کوئی بھی فعل معروف، اس کو آپ دیکھ لیں. تو یہ مضارع سے بنا ہوا ہے اور معروف ہے، تو عین کلمہ مضموم. تو فیصلہ ہو گیا کہ ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین ہو تو اس باب کا نام ہوتا ہے نصر ینصر. تو اس کا تعلق نصر ینصر سے ہے. تو جب تا را اور کاف کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ان کا تعلق نصر ینصر سے ہے، تو اب یہ حروف اصلیہ پورے قرآن میں حدیث میں جہاں کہیں بھی آئیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ بالکل اب اس کو ہم باب نصر ینصر سے پڑھیں گے. اب دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہمارے سامنے موجود ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں یہ لفظ یا ایہا الناس اعبدوا، سعبدوا، تو یہ تھا اعبدوا، تو یہ بھی امر کا صیغہ تھا نا، تو شروع میں حمزہ وصلی تھا، یہ دیکھیں اس کا وزن تھا افعلو. اعبدوا، عین با اور دال یہ حروف اصلیہ ہیں، جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف. اور ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہے اس کی ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حروف تھے. تو صحیح کا مطلب کہ اس میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ ایک حرف بار بار آیا، اور باب ناصر ینصر ہے. اعبد، اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا، جیسے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. تو اب ہم باب کے مختلف مصادر کے ذریعے اس باب کو پہچان رہے ہیں. تو آپ کو نصر ینصر اگر یاد ہے تو اس باب پر آنے والی ہر گردان انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. عبادت کرو تم سب مرد، جیسے انصرو مدد کرو تم سب مرد، تو اعبدو عبادت کرو تم سب مرد. ذرا باب کو پہچانتے ہیں کہ باب نصر ینصر ہے کیسے. دیکھیں آپ کے پاس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے جس کے اندر مضارع استعمال ہوا، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 35 ہے جس میں ماضی استعمال ہوئی. اگرچہ یہاں پر ماضی منفی ہی ہے، تو لیکن مثبت اور منفی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. باب پہچاننے کے لیے ہم فوکس کرتے ہیں عین کلمہ کو. تو یہ دیکھیے نعبدو اور ما عبدنا، تو اس کے اندر حروف اصلیہ عین با اور دال ہیں، اور اس کے اندر با جو ہے وہ عین کلمہ ہے. نیچے ماضی ہے اور ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، اور اوپر مضارع ہے اور مضارع میں عین کلمہ مضموم. تو جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر باب نصر ینصر ہوتا ہے، ماضی مفتوح العین، مضارع مضموم العین، باب نصر ینصر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25، اس کے اندر ہمارے سامنے لفظ آ گیا ہے رزقو.
حروف اصلیہ ہیں را، زا اور قاف. وزن فعیلو. صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول. فعیلو آپ کو بتایا تھا کہ ماضی میں فا کلمہ پر ضمہ آ جائے اور عین کلمہ مکسور تو وہ مجہول ہے. ماضی معروف کا کبھی بھی فا کلمہ مضموم نہیں ہوتا. ماضی معروف کا فا کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، لام کلمہ بھی مفتوح ہوتا ہے، بس عین کلمہ کبھی مضموم، کبھی مفتوح، کبھی مکسور. تو یہ مجہول ہے اور ثلاثی مجرد اور صحیح باب نصر ینصر. ثلاثی مجرد اس لیے اس کی ماضی مطلق مثبت معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حروف تھے، اور صحیح اس لیے کہ حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ حرف علت نہیں ہے، ایک حرف تکرار کے ساتھ نہیں ہے. باب کی پہچان کے لیے کہ اس دیکھیں جو مجہول ہوتا ہے، مجہول کے صیغے سے باب کی پہچان نہیں ہوتی. باب کی پہچان کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے ماضی بھی معروف اور مضارع بھی معروف. جب اس کو دیکھتے ہیں تو باب کا تعین اس سے ہوتا ہے. تو اس باب چونکہ یہ فعلو مجہول آ گیا تو مجہول تو ہر باب کا ہی ایسے ہوتا ہے. دارابا کا مجہول کیا تھا؟ دربا دربا دربو. نصرہ کا مجہول کیا تھا؟ نصرہ نصرہ نصرو. تو اس طرح مجہول سے نہیں پتہ چلتا، ہم معروف میں جاتے ہیں. لیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 آ گئی اور اس کے اندر یہ آپ کے پاس لفظ آ گیا ہے ورزق. یہ تھا ارزق، صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف. تو جب ارزق زا اس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ ہے تو عین کلمہ مضموم ہے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مضارع سے بنے ہوئے ایک فعل اور وہ بھی معروف ہے، اس کے اندر عین کلمہ مضموم آیا ہے. تو ظاہر ہم مان لیں گے کہ اس کا مضارع مضموم العین ہے. اور ماضی کو دیکھیے، ماضی ہے ہمارے پاس مما رزقناہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں. رزقنا یہ وہی حروف اصلیہ را، زا اور قاف. تو یہاں پر زا کے اوپر زبر ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 کو دیکھیے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. ترزقو اب تو مضارع ہی آ گیا نا، پچھلا صیغہ تو ارزق تھا. ارزق جو ترزقو سے بنا تھا، اور ترزقو بھی قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں آ گیا. تو ترزقو بروزن تفعولو. اب ان اوپر آپ کے پاس ماضی ہے اور نیچے مضارع ہے، ذرا ان کو دیکھیں. ماضی کا عین کلمہ مفتوح اور مضارع کا عین کلمہ مضموم. تو باب ہم یوں پہچانتے، ہم نے سورہ بقرہ کو بھی دیکھا، آیت نمبر 3 پر پہنچے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 پر پہنچے تو ایک جگہ پر ہمیں ماضی معروف مل گئی، دوسری جگہ پر مضارع معروف مل گیا. تو ہم نے ماضی کے اور مضارع کے عین کلمہ کو فوکس کیا تو ماضی مفتوح العین ملی اور مضارع مضموم العین ملا. تو ہم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ باب نصر ینصر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے تکفرون. اس کا وزن ہے تفعلون. حروف اصلیہ کیا نکلے؟ کاف، فا اور را. جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصر. تو ابھی ہماری ساری گفتگو ثلاثی مجرد ہی کے بارے میں ہے. جب ثلاثی مزید فی میں چلیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہم ثلاثی مزید فی میں اترے ہیں اور اب کس طریقے سے پڑھنا ہے. صحیح بھی اسی طرح چلے گا. میں ابھی آپ کو صحیح کے علاوہ اور کسی صیغے میں نہیں الجھاؤں گا. بس صحیح کا مطلب ہمیشہ یہ سمجھیں کہ جب ہم اس کا وزن کرتے ہیں تو حروف اصلیہ میں نہ حمزہ آتا ہے، نہ حرف علت آتا ہے، نہ ہی ایک حرف تکرار کے ساتھ آتا ہے، ریپیٹ نہیں ہوتا. باب نصر ینصر ہے، ذرا پہچانتے ہیں ماضی اور مضارع کو ڈھونڈ کر اس کے عین کلمہ کو فوکس کر کے.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں لفظ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، تو کفروا بروزن فعلوا، تو ہمارے پاس یہ دو لفظ آ گئے، ایک وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں تکفرون، اور ایک کفروا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں۔ تو نیچے ماضی کا صیغہ ہے، اوپر مضارع کا ہے۔ ماضی میں اس کے حروف اصلیہ کفارہ، عین کلمہ ہے فا، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ اوپر والے کا ترجمہ تکفرون، انکار کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد۔ کفر بھی اسی لیے کفر ہے کہ اس میں بھی انکار ہوتا ہے۔ نیچے بھی کفرو، انکار کیا ان سب مردوں نے۔ تو فا عین کلمہ ہے، نیچے ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے اور اوپر مضارع میں عین کلمہ مضموم، تو کیا بولیں گے؟ باب نصر ینصر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو ترجعون بروزن تفعلون، حروف اصلیہ ہیں را، جیم اور عین۔ صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت مجہول، ثلاثی مجرد، صحیح از باب ضرب یضرب، باب ضرب یضرب۔ ذرا اب توجہ کیجیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجہول ہے مضارع، تو مجہول سے ہمیں باب کی پہچان نہیں ہوتی، تو کیسے باب کی پہچان ہوگی؟ ہمیں ڈھونڈنا ہوگا اسی باب کی ماضی معروف اور اسی باب کا مضارع معروف۔ لیجئے اس باب کی ماضی معروف سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 میں ہمیں ملی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، رجعتم فعلتم، جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو لا یرجعون یہ مضارع معروف آ گیا، اگرچہ منفی ہے لیکن آپ کو بتایا کہ باب کی پہچان جہاں پر ہم کرتے ہیں وہاں پر مثبت اور منفی کا کوئی فرق نہیں ہوتا، معروف اور مجہول کا۔ تو ہمیں باب پہچاننے کے لیے معروف کے صیغے چاہیے ہوتے ہیں، یہ معروف کا بہرحال صیغہ موجود ہے۔ تو دیکھیں اوپر ماضی نیچے مضارع دونوں معروف، عین کلمہ پر فوکس کیا تو عین کلمہ اوپر والے میں مفتوح ہے اور نیچے والے میں مکسور۔ تو جب کبھی ایسا ہو کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہو اور مضارع میں عین کلمہ مکسور ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں باب ضرب یضرب، اس لیے اس صیغے میں ہم نے اس کو باب ضرب یضرب کہا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، اس کے اندر ہم نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق بروزن فعل۔ اب تو آپ کو اس طرح کے صیغوں کا وزن کرنا تو آ ہی گیا ہوگا۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح از باب نصر ینصر۔ تو خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتے، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، خلقنا۔ باب نصر ینصر ہے، کیسے؟ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں لفظ آیا ہے یخلق، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یخلق بروزن یفعل، تو یہ دو لفظ ہمارے پاس آ گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ماضی استعمال ہوئی معروف کی خلق، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں مضارع معروف ہوا یخلق، اور اس کے حروف اصلیہ خا، لام اور قاف، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ دونوں جگہ پر ہم نے ماضی کو دیکھا تو دونوں جگہ پر ہم نے اس کے حروف اصلیہ میں سے عین کلمہ کو دیکھا، تو ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے۔ بس جب کبھی ایسی صورتحال ہو کہ ماضی مفتوح العین ہو اور مضارع مضموم العین
تو سمجھ لیجئے باب نصرہ ینصر ہوتا ہے، تو یہ باب نصرہ ینصر ہے۔ اس طریقے سے ہم جب اجرا کرتے ہیں، اجرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد ہے علم صرف پڑھنے سے کہ ہم اس کے ذریعے قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے صیغوں کا ترجمہ مکمل طور پر گرامر کے حساب سے سیکھ کر کریں، ہمیں اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کی روح تک کا پتہ ہو۔ یہ اوریجنل صیغے ہوتے ہیں، اوریجنل اس کے ترجمے ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ حقیقی ترجمے ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں بعض مقامات پر لفظ کو اس کے اصلی معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں بے حسی پتہ نہیں ہوگی کہ کس لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کی وضع کس لیے ہے، اس کا مطلب اصلی طور پر کیا ہوتا ہے، پھر کس لفظ کو چھوڑ کر، لفظ کے کون سے معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف گئے ہیں، تو اس طرح کر کے ہم جب یہ اجرا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پہچانتے ہیں، تب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ترجمہ کریں گے۔ یہ اجرا کی کلاسیں 2 اور بھی آئیں گی۔ علم صرف یہ کلاس نمبر 58 ہے، 59 اور 60 یہاں تک ہمارے پاس جو آئیں گی، یہ میں آپ کو اجرا کرواؤں گا۔ اس کے بعد پھر ہم باب سمع یسمع کی طرف چلیں گے۔ اچھے طریقے سے سبق یاد کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے اور میں آتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔